بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلی ویڈیوز میں ہم نے اپنی نظم نمود صبح کے بند نمبر 1 تا 4 کی تشریح پڑھی تھی، تدریسی مقاصد کا مطالعہ کیا تھا اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ نظم جو ہے یہ میر انیس کے طویل مرثیے کا ابتدائی حصہ ہے، جسے مرثیے کے اجزائے ترکیبی میں چہرہ بھی کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس کے بند نمبر 5 کی تشریح کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کا مشقی سوال نمبر 1 بھی حل کریں گے، جو کہ مختصر سوالات اور جوابات پر مشتمل ہے۔ بند نمبر 5 دیکھیے، وہ سرخی شفق کی ادھر چرخ پر بہار، سرخی لالی لال رنگ، شفق آسمان کا کنارہ، چرخ آسمان، وہ بارور درخت وہ صحرا وہ سبززار، بارور یعنی پھلدار، صحرا ریگستان ریگزار، سبززار باغ بھی کہہ سکتے ہیں اور ہرا بھرا میدان بھی کہہ سکتے ہیں اسے۔ شبنم کے وہ گلوں پہ گوہر ہائے آبدار، شبنم یعنی اوس، یعنی کہ رات کو جب خنکی ہو جاتی ہے ہوا میں تو اس کے بعد صبح ہم دیکھتے ہیں تو پودوں پر، پھولوں اور پتوں پر، کلیوں پر پانی کے قطرے موجود ہوتے ہیں، جو کہ اوس یا شبنم کہلاتے ہیں۔ گلوں پھولوں پر، گوہر ہائے آبدار یعنی کئی چمکدار موتی، یعنی کہ جب اس پہ روشنی پڑتی ہے سورج کی ان اوس کے قطروں پہ، شبنم کے قطروں میں، تو ایسے لگتا ہے جیسے چمکدار موتی ہوں۔ پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوہسار، دامان دامن بھی کہہ سکتے ہیں اور وادی بھی کہہ سکتے ہیں اسے، کوہسار یعنی پہاڑ۔ نافے کھلے ہوئے وہ گلوں کی شمیم کے، نافہ خوشبودار تھیلی ہوتی ہے، زیادہ تر جو ہرن کی ناف ہوتی ہے جس کے اندر خوشبودار مادہ مشک موجود ہوتی ہے اس کو نافہ کہتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نافہ یہ خوشبو کی تھیلی جس کے اندر خوشبو بند ہو۔ گلوں کا مطلب وہی ہے پھولوں، اور شمیم خوشبو، مہک۔ آتے تھے سرد سرد وہ جھونکے نسیم کے، سرد سرد یعنی ٹھنڈے ٹھنڈے، جھونکے ہوا کی لہریں، اور نسیم جو ہے وہ خوشبودار ہوا کو کہتے ہیں۔ یہ اس کا مراثی انیس جو ہے یہ اس کا ماخذ ہے، یعنی کہ جس کتاب سے یہ نظم جو ہے یہ مرثیہ کا جو ابتدائی حصہ ہے نمود صبح لیا گیا ہے۔ مفاہیم کی طرف آتے ہیں، اس سے پہلے دوبارہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جب ہم نظم کی تشریح کرتے ہیں تو اس میں کیا کیا اجزاء جو ہیں وہ حوالہ شعر میں لکھے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا نام لکھتے ہیں، پھر نظم کا عنوان لکھا جاتا ہے، ماخذ لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد مفہوم، اور اس کے بعد ہم شعر کی تشریح کرتے ہیں جس میں ہم 1-2 سطروں میں جو ہے شاعر کا تعارف بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہم وضاحت کرتے ہیں اور شعر کے فنی محاسن کا ذکر کرتے ہوئے شعر کی تشریح کرتے ہیں، اس میں ساتھ متعلقہ اشعار، آیات وغیرہ جو بھی اس سے متعلقہ چیزیں ہوں وہ اس میں شامل کر دیتے ہیں۔ آئیے مفہوم دیکھتے ہیں۔ شعر نمبر 1، آسمان پر شفق کی بہار دکھا رہی تھی اور زمین پر پھلوں سے لدے درخت صحرا اور سبزہ زار دل فریب منظر پیش کرتے تھے۔ شعر نمبر 2، پہاڑوں کا دامن پھولوں سے بھرا ہوا تھا اور پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ شعر نمبر 3، ہر طرف پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ماحول کو مزید خوشگوار بنا رہے تھے۔ تشریح دیکھیے، اس میں ہم پہلے شاعر کا تعارف بیان کر رہے ہیں۔ میر انیس قادر الکلام شاعر تھے، شاعری انہیں ورثے میں ملی تھی، اگرچہ انہوں نے دیگر اصناف سخن میں بھی طبع آزمائی کی، لیکن مرثیہ ان کا خاص میدان تھا۔ تشریح طلب بند میں شاعر میدان کربلا میں صبح کے منظر کی نہایت بلیغ انداز میں عکاسی کرتا ہے، منظر کشی کرتا ہے، اور پہلے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت طلوع آفتاب کے آغاز پر، یعنی کہ جب آسمان پر سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے، سورج کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو شفق پر یعنی آسمان کے کنارے پر ایک سرخی، ایک لال رنگ نمودار ہوا۔ یہ منظر، یہ سما ایسا تھا گویا آسمان دنیا پر بہار آ گئی ہو۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتا ہے کہ میدان کربلا میں جا بجا پھلدار درخت تھے۔ اب پچھلے شعر میں بھی آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہاں پر شاعر نے جو ہے اس نظم میں کچھ مبالغہ آرائی سے کام لیا ہے، حقیقت اس کے برعکس تھی، کیونکہ کربلا کا میدان جو ہے وہ سراپا ریگستان تھا، وہاں پر کسی قسم کا سایہ یا اس طرح کا کوئی بھی منظر موجود نہیں تھا۔ یہ صرف شاعر نے اپنے چشم تخیل سے جو ہے یہ مناظر بنائے ہیں، اور تاکہ قاری کی جو ہے وہ دلچسپی جو ہے وہ نظم میں برقرار رہے، اشعار میں برقرار رہے، اور وہ مزید پڑھنے پر آگے اپنی طبیعت کو مائل کرے۔ تو یہاں پر یہ مبالغہ آرائی ہے کہ میدان کربلا میں جا بجا یعنی کہ جگہ جگہ پھلدار درخت تھے، صحرا کی ریت سورج کی روشنی سے چمک رہی تھی، سرسبز گھاس کے میدان اور سبزہ زار حسین مناظر پیش کر رہے تھے۔
तीसरे मिसरे में शायर कहता है कि मैदान करबला के सब्ज़ाज़ार यानी हरे भरे मैदान में जा बजा जगह जगह फूल खिले हुए थे। फूलों पर शबनम के कतरे चमकदार मोतियों की मानंद दिखाई दे रहे थे। गोहर हाय आबदार नहायत बलीग तरकीब है, जिससे ज़ाहिर है कि शबनम के कतरे कसीर तादाद में थे और सूरज की रोशनी में मोतियों की मानंद चमक रहे थे। सहरा में फूल, शबनम और सब्ज़ा नहीं होता, लेकिन शायर ने जो है अपने जोश तख़य्युल में सहरा को भी, रेगिस्तान को भी सरसब्ज़ बाग के, हरे भरे बाग की सूरत में दिखाया है। अगरचे ये मुबालगा आराई है, बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया है, हकीकत के बरक्स बयान किया गया है, लेकिन नहायत खूबसूरत है। एक और जगह मीर अनीस कहते हैं, खा खा के ओस और भी सब्ज़ा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ, वो दश्त वो नसीम के झोंके वो सब्ज़ाज़ार, फूलों पे जा बजा वो गोहर हाय आबदार। चौथे मिसरे में शायर कहता है कि पहाड़ का दामन फूलों से भरा हुआ था, जिस तरह गुल फरोश की यानी फूल बेचने वाली की टोकरी फूलों से लदी होती है, भरी होती है, इसी तरह दामन कौसार यानी पहाड़ की वादी जो है, पहाड़ का दामन जो है फूलों से भरा हुआ था। ये फूल और सुबह का हसीन नज़ारा दरअसल मैदान करबला में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और उनके रुफ़क़ा, उनके साथियों के इस्तकबाल के एहतमाम में था, यानी कि ये सब चीज़ें जो हैं उनके इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी थी। करबला के मैदान में हर चीज़ अपनी खूबसूरती के उरूज पर थी, कमाल पर थी। एक और जगह मीर अनीस कहते हैं, फूलों के सब्ज़ सब्ज़ शजर सुर्ख पोश थे, यानी सुर्ख लिबास पहने हुए थे, थाले भी नखल के सबदे गुल फरोश थे। थाल जो होता है ये जो दरख्त के आसपास की जो जगह होती है जहाँ पानी दिया जाता है, नखल होता है बाग। आखिरी शेर में शायर सहरा में चलने वाली हवाओं के बारे में बयान करता है। शायर कहता है कि सहरा में सुबह की ठंडी हवा चल रही थी, हवा के झोंके, हवा की लहरें बार बार फूलों से टकरा रहे थे। फूलों से जो हवा टकराती वो अपने दामन में फूलों की खुशबू भी भर लेती। चुनाचे हवा के ये झोंके, हवा की ये लहरें अपने दोष पर, अपने कांधों पर फूलों की खुशबू लादे जहाँ भी जाते माहौल को खुशगवार और मुअत्तर कर देते, यानी उसको खुशबूदार कर देते। ऐसा मालूम होता था जैसे सहरा में फूलों के नाफे खुले हुए, फूलों की खुशबू की थैलियाँ खुली हुई हैं, जहाँ से बादे शमीम और बादे नसीम के झोंके खुशबू कशीद कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। अलगरज सहरा में यानी रेगिस्तान में हर समत हर तरफ तेज़ हवा के झोंके चल रहे थे। ये खुशबूदार सर्द हवा के झोंके जिगर को ठंडक और राहत सुकून बख्शते थे। गोया अल्लाह ताला ने, खुदा ने अपनी नेमतों भरी जन्नत के दरवाज़े मैदान करबला के सहरा में, रेगिस्तान में, रेगज़ार में खोल दिए हैं, वरना इस दुनिया की किसी दश्त में, किसी सहरा में, किसी रेगज़ार में ऐसा पुरफ़िज़ा माहौल देखने को नहीं मिलता। मीर अनीस के ही ये मज़ीद अशार हैं, चलना नसीम सुबह का रह रह के बार बार, कूकू वो कुमरियों की वो ताऊस की पुकार, ताऊस यानी मोर, वाथे खुले थे दरीचे बाग़े बहिश्ते नईम के, हर सू रवा थे दश्त में झोंके नसीम के। वाथे यानी खुले थे दरीचे, दरवाज़े, खिड़कियाँ भी हो सकता है। बाग़े बहिश्ते नईम यानी नेमतों से भरपूर जन्नत के बाग, और दश्त सहरा झोंके लहरें, यानी कि यहाँ पर भी सुबह का मंज़र बताया गया है कि जो नसीम सुबह जो थी, सुबह की जो ठंडी हवा थी वो चल रही थी और हर तरफ कुमरियों की कूकू और मोर के पुकारने की आवाज़ थी, मोर की आवाज़ थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे बाग़ बहिश्त के जो हैं वो दरवाज़े खोल दिए गए हों, क्योंकि हर तरफ जो है वो ठंडी हवा के, खुशबूदार हवा के झोंके सहरा में महसूस हो रहे थे। अगरचे मैदान करबला में हर समत रेत ही रेत थी, लेकिन शायर ने जोश तख़य्युल में इस वीराने को भी सरसब्ज़ बाग बना दिया है, जहाँ फूल खिलते हैं, खुश आवाज़ परिंदे चहचहाते हैं और ठंडी हवाएं चलती हैं। अगरचे ये मुबालगा आराई है, लेकिन नहायत खूबसूरत है। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारा तशरीह नंबर 5, और इसके साथ ही अब हम आगे अपने मश्की सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। नज़्म का पहला सवाल देखिए, नज़्म नमूदे सुबह के मतन की रोशनी में दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। यहाँ पर ये सवाल तरतीब में दिए गए हैं जो नज़्म से कशीद किए गए हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है आपको दिखाई दे रहा है कि हमने यहाँ पर हेडिंग्स बनाई हैं, सुर्खियाँ बनाई हैं। जब हम पर्चा हल करते हैं तो मुकम्मल सवाल लिखने का हमारे पास मौका नहीं होता, तो वक्त की बचत करते हुए
ہم سوال مکمل نہیں لکھتے بلکہ اس کی جگہ یہ ہیڈنگز بنا لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوال کیا کس نوعیت کا پوچھا گیا اور ہمارا جواب جو ہے اس کے مطابق کیسا ہونا چاہیے. پہلا سوال دیکھیے، مسدس نظم میں کل کتنے مصرے اور اشعار ہوتے ہیں؟ اس کی ہیڈنگ ہم نے بنا لی ہے مسدس کے مصرے اور اشعار. دوسرا سوال آپ سے پوچھا گیا ہے، میر انیس کی وجہ شہرت کس صنف ادب میں ہے؟ میر انیس کی وجہ شہرت، اس کی ہیڈنگ بنا لی ہے ہم نے. تیسرا سوال ہے، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی لکھیں. یہاں پر ہیڈنگ بنائی ہے ہم نے مرثیہ کے اجزائے ترکیبی. اگلا سوال دیکھیے، زمزمہ پردازی طیور کی وضاحت کریں. زمزمہ پردازی طیور کی وضاحت، اس کی ہیڈنگ ہے. شبنم کے قطروں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ شبنم کے قطروں کی تشبیہ، ہیڈنگ بنائی ہے ہم نے. دامان کوہسار کس سے بھرا ہوا تھا؟ دامان کوہسار کا بھرا ہونا، اس کی ہیڈنگ بنائی ہے سوال کی. اور آخری سوال ہے ہمارے پاس مشقی سوال کا آخری جز، ہر زبان پہ کس کا ذکر تھا؟ ہر زبان کا ذکر. اب آئیے اس کے جوابات کا مطالعہ بھی کر لیتے ہیں. سوالات اور ان کی ہیڈنگز ہم نے دیکھ لی تھیں. اسی طرح سے آپ نے بھی اپنی کتاب پر جو وہ ہیڈنگز بنا لینی ہیں تاکہ جب آپ دوبارہ یاد کرنے لگیں اس کو، سبق کو، ان سوالات کو، تو آپ کے پاس ایک مکمل کام ترتیب میں موجود ہو. سوال نمبر 1 ہم نے پڑھا تھا کہ مسدس نظم میں کل کتنے مصرے اور اشعار ہوتے ہیں؟ جواب دیکھیے اس کا، مسدس نظم کے ہر بند میں کل 6 مصرے ہوتے ہیں. اس کا ہر بند 3 اشعار پر مشتمل ہوتا ہے. اور اس بات کی وضاحت آپ کو اشعار کے جب ہم نے مفہوم پڑھے ہیں تشریح سے پہلے، اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا. سوال نمبر 2 پوچھا گیا ہے کہ میر انیس کی وجہ شہرت کس صنف ادب میں ہے؟ جواب ہے اس کا، میر انیس کی شہرت مرثیہ کی وجہ سے ہے. آپ بلا شبہ اردو ادب کے سب سے بڑے مرثیہ نگار ہیں. مرثیہ نگاری آپ کا خاندانی اور وراثتی کام تھا، یعنی کہ آپ کے آباء و اجداد کے زمانے سے چلا آ رہا تھا. اگلا سوال پوچھا گیا ہے، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی لکھیں. یعنی کہ مرثیہ کن کن اجزاء پر مشتمل ہوتا ہے، کیسے آگے بڑھتا ہے؟ جواب ہے اس کا، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، رزم، شہادت، بین اور دعا شامل ہیں. ان سب کی وضاحت جو ہم آگے جب اپنی مشق کا آگے مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو بتایا جائے گا. اگلا سوال ہے، زمزمہ پردازی طیور کی وضاحت کریں. زمزمہ پردازی طیور سے مراد پرندوں کا خوبصورت اور دلکش آواز میں چہچہانا ہے، پرندوں کا گیت گانا ہے. شبنم کے قطروں کو کس سے تشبیہ دی گئی ہے؟ شبنم کے قطروں کو گوہر یعنی قیمتی موتی سے تشبیہ دی گئی ہے. یعنی کہ جب سورج کی روشنی اوس کے قطروں پر، شبنم کے قطروں پر پڑتی ہے تو ایسا لگتا تھا جیسے چمکدار موتی پھولوں پر گرے ہوئے ہوں. دامن کوہسار کس سے بھرا ہوا تھا؟ دامن کوہسار پھولوں سے بھرا ہوا تھا. اور مشقی سوال کا آخری جز ہمارے پاس ہے، ہر زبان پر کس کا ذکر تھا؟ ہر زبان پر قدرت حق کا ذکر جاری تھا. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہمارا مشقی سوال نمبر 1 اور اس کے جوابات. ہیڈنگز آپ کو بتا دی گئی ہیں، آپ نے اپنی کتابوں پہ ہیڈنگز بنا لینی ہیں. ان سوالات کو اور تشریح کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کرنا ہے. اس کے علاوہ پلانر میں جو آپ کو تفہیمی نوعیت کے کچھ سوالات دیے گئے ہیں ان کے جوابات بھی آپ نے تلاش کر لینے ہیں. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.